بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 106 یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، یوم دن تبیض سفید ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، وا اور تسود سیاہ ہوں گے، وجوہ بعض چہرے، فپس اما جو الذین لوگ اسودت سیاہ ہوئے، وجوہہم ان کے چہرے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان، فپس ذوقوا چکھو عذاب بما کنتم کیونکہ تم تھے تکفرون کفر کرتے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، کالے چہروں والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب عذاب چکھو کیا کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، کس دن؟ قیامت کے دن، روزے قیامت، روزے محشر، اور بعض سیاہ کالے چہروں والے، بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کالے چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اب عذاب چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ تو جو سفید چہروں والے ہیں وہ جنتی ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے۔ لیکن جو ان میں سیاہ چہروں والے ہوں گے ان سے سوال ہوگا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کفر میں پڑ گئے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ان کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو ہیں ایمان لانے کے بعد ایسا کرتے ہیں تو وہ کفر کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہے، یا پھر یہ کہ وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے پھر اس وقت کہا جائے گا کہ اب چکھو عذاب کیونکہ تم کفر کرتے تھے، اور کفر کا عذاب جو ہے سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے، اور جہنم کے مختلف سٹیٹس ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، خوفناک، خطرناک، اذیتناک۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ سے ڈرتے رہیں، نیک کام کریں، اور جہنم سے جو ہے وہ دوری اور جنت سے نزدیکی بنانے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 106 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 107 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، وا اور اما البتہ الذین وہ لوگ جو ابیضت سفید ہوں گے، وجوہم ان کے چہرے، ففی سو میں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سفید چہروں والے کون ہوں گے؟ سفید چہروں والے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، اور سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں۔ یہ ہیں جی سفید چہروں والے لوگ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان پر پھر خاص رحمت ہوگی، خاص فضل ہوگا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور پھر یہ کہ وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور کہے گا کہ اب اس میں جو ہے وہ رہو، ہمیشگی والی زندگی میں تم سے یہ مقام چھینا نہیں جائے گا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 107 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 108 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 108 تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات، نتلوها ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، نتلوها ہم پڑھتے ہیں وہ علیہ کا آپ پر، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، وا اور ماللہ نہیں اللہ، وا اور ما نہیں اللہ اللہ، یریدو چاہتا ہے، ظلمن کوئی ظلم، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اے نبی ہم آپ پر سچی آیات تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا جو ہے وہ کنیکشن دیکھتے ہیں کلام سے، کہ اس سے پہلے مجرموں کو سزا سنائی گئی تھی، یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ مجرموں کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کا جہنم میں واصل ہونا
جہنم میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں بلکہ یہ تو ان کے اعمال کا نتیجہ اور بدلہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے اور فیصلے ہیں جو ذات کبریا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہی ہیں. اس کے منزل من اللہ ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہیں. جو فرد اور قوم ان پر عمل پیرا ہوگی وہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے نہ صرف دنیا میں ساحل مراد تک پہنچے گی بلکہ آخرت میں ایک لامتناہی روشن مستقبل ان کا منتظر ہوگا. اور جو لوگ ان کا انکار کریں گے ان کے لیے دنیا میں بربادی ہے اور آخرت میں روسیاہی ہوگی. برے انجام کے ساتھ دوچار ہونا ان کا یقینی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی زیادتی نہ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف لوگوں کو ظلم سے روکتا ہے بلکہ اس نے اپنی ذاتی اقدس پر ظلم و زیادتی حرام قرار دی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی پر زیادتی کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کیونکہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کے تابع ہے، اس کے تابع فرما ہے اور زیر اقتدار ہے. زیادتی تو وہ کرے جس کے اختیارات سے بڑھ کر کوئی نافرمانی کرنے والا ہو. انسان نافرمانی کرتا ہے، انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس مہلت کے مطابق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے. آخرکار ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ اس کے حضور پیش ہونے والا ہے اور آخرت میں ہر ایک کو اس کے کردار کا بدلہ چکا دیا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے اے میرے بندو، یہاں بھی یہ جو ہے وہ کہا کہ اٹھاؤ یہاں سے، بلکہ کیسے پکارا؟ اے میرے بندو. کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اہل کتاب کو بھی جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں پکارا ہے اور یہاں کہا ہے اے میرے بندو یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے اور میں اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیتا ہوں، بس تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو. یہاں پر جو ہے اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے بس تمہارے درمیان بھی حرام جو ہے قرار دیتا ہوں، بس تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو. بہت پہلو ہیں اس حدیث کے، اس پر بولنے لگے تو کافی ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا. ظلم کے حوالے سے بھی نکتہ ہے اس میں. پھر یہ کہ کسی دوسرے پر جو ہے وہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے حرام قرار دیتا ہے اس حوالے سے بھی ہمارے لیے اس میں کنکلوژن ہے. اور اینڈ پہ کیا کہا ہے کہ پس تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو کسی بھی معاملے میں. تو یہ حدیث اس کے ساتھ میں نے رکھی ہے. اب اس کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. نمبر 2 زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے. نمبر 3 تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. نمبر 4 ہر کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ جی ہماری آیت نمبر 108 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. واہ اور للہ اللہ کے لیے ما جو فی السماوات آسمانوں میں، واہ اور ما جو فی میں ارضی زمین، وا اللہ اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے امور تمام کام، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. یعنی زمین و آسمان پوری کائنات میں آسمان زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے معلق ہے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زمین میں گڑا ہوا ہے کہیں بھی، جہاں تک کہ جو زمینیں بنے ہوئے بل سوراخ اور بھٹ ہیں ان کے اندر تک بھی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے درمیان میں ہے سب اللہ ہی کی طرف سے طرف، اور تمام کام لوٹائے جائیں گے. سب اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی تمام تر جو کنٹرول ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ لیٹیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم صحیح و سلامت اٹھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. سمپل سی ایک آیت ہے جو کہ بڑے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن میں نے 2-3 چیزیں جو ہے وہ کھول کے اسی لیے بتائی تاکہ مزید آپ لوگوں کا دماغ کھلے اور آپ اچھے انداز میں آنسر کر سکیں. یہ جی ہماری آیت نمبر 109 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. کن تم ہو خیرہ بہتر،
یا بہترین امتن امت اخرجت بھیجی گئی للناس لوگوں کے درمیان تأمرون تم حکم کرتے ہو بالمعروف اچھے کاموں کا اور تنہون منع کرتے ہو عن المنکار برے کام اور تؤمنون ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر اور لو اگر آمنا ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا تو تھا خیرن بہتر لہم ان کے لیے منہم ان سے المؤمنون ایمان والے اور اکثرہم ان کے اکثر فاسقون نافرمان. اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن ان کے اکثر فاسق ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جو ہے وہ کنیکشن ہے اس کا. تو پچھلی آیات سے اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں ٹاپک سے کہ یہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے اسی میں سے جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ جس میں امت محمدیہ کا مقام اور کام بتلایا گیا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ امت محمدیہ کا مقام اور کام بتلایا گیا ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے ایک نظریہ پر اکٹھا ہونے والے لوگوں کو امت قرار دیا. یہاں مسلمانوں کو صرف ایک امت نہیں بلکہ امت خیر کے معزز ترین لفظ سے جو ہے وہ ملقب فرمایا گیا ہے. تو اور یہ اعزاز صرف اس امت کو حاصل ہوتا ہے. اس اعتبار سے امت محمدیہ پہلی تمام امتوں پر برتر اور فضیلت کی حامل قرار پائی ہے جس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر کامل اور بلا شرکت غیر ایمان لانا. نمبر 2 نیکی پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کو اس کی دعوت دینا. نمبر 3 برائی سے بچنا اور لوگوں کو اس سے منع کرنا. یہی امت کا اجتماعی فریضہ ہے. یہ فرض جتنا مشکل عالمگیر اور ہمہ وقت کرنے کا ہے جو ایک جماعت کے کرنے سے بھی پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ امت کا ایک فرد اپنے مقام پر اس کے لیے کوشاں نہ ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ تم میں جو آدمی کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے. طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ منع کرے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں ہی اسے برا محسوس کرے لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ جی ہماری آیت نمبر 1010 جو کہ یہاں پر جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.